نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان سے متعلق مسلمان کتنا شوق رکھتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کی آمد ہے۔ ایسے میں یہ جو حالات ہمارے ملک کے اور ساری دنیا کے ہیں، اس سلسلے میں چند چیزوں کو اپنے کو ملحوظ رکھنا ہے۔ رمضان شریف میں خاص عبادت ایک جو زائد ہوتی ہے روزے کے سوا، وہ نماز تراویح ہے، جس میں مسلمان حفاظ کرام کے پیچھے قرآن مجید سن کر اپنی روح کو تازہ کرتے ہیں، اور یہ ان کا 12 مہینے میں یہ خیال رہتا ہے کہ اللہ ہم کو یہ رمضان عطا فرمائے اور ہم اللہ کے قرب کو حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جیسا تمام مہینوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان کو وہ فضیلت عطا فرمائی ہے جو فضیلت اللہ تعالیٰ کی اپنے مخلوق پر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینے کی بہت بڑی عظمت ہے۔ اب اس مہینے میں ہم آ رہے ہیں، ایسے میں ہم کو مکمل روزے رکھنا ہے، اور پھر افطار کے وقت کی دعا کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ افطار کے وقت ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں جتنی کرتے ہیں اس میں ایک اضافہ کیجیے کہ یہ جو موجودہ حالات میں یہ کورونا وائرس سے متعلق جو ساری دنیا پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ نے ایک وائرس کو چھوڑا، کورونا وائرس کو، اس کو اجازت دی کہ وہ پھیل سکے، تو ساری دنیا پریشان، بڑے بڑے جو سپر پاور کہلاتے ہیں وہ سب پریشان ہو کر رہ گئے۔ اصل حاکمیت اللہ کی ہے، تو اس لحاظ سے ہم کو جو ہے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ جتنے اسباب یعنی اختیار کرنا ہے وہ تو اختیار کرنا ضروری ہے، جیسا ہماری حکومتیں ہدایت دی ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں رہیں اور پھر سماجی دوری کو جو ہے برقرار رکھیں، وہ تمام اسباب تو ہم کو اختیار کرنا لازم ہے، مگر بھروسہ اللہ پر ہونا، یہ تمام چیزوں میں اثر دینے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ تو مسلمانوں سے خاص طور پر میری یہ اپیل ہے کہ وہ رمضان مبارک کو، چونکہ لاک ڈاؤن ہونے سے گھروں میں ہیں، کوئی اور مصروفیت تو ہے نہیں، تو اس لحاظ سے اپنے پورے اوقات کو اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کیجیے، جتنی زیادہ ہو سکتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اذکار کیجیے، درود شریف کا جو جتنے بار پڑھ سکتے ہیں پڑھیے۔ بہرحال مختصر یہ کہ جو نیک کام ہو سکتا ہے کیجیے، اور خاص طور پر افطار کے معاملے میں ہر سال جو مسلمان افطار کا انتظام کرتے ہیں مجموعی طور پر ہر محلے میں، یہ سال وہ ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ مت کیجیے، اس طرف توجہ کیجیے مت، بلکہ اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ آپ وہ رقم کو اپنے محلے کی مساجد میں دے دیجئے۔ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد کے اخراجات میں جو وصول ہوتی تھی رقم، وہ نہیں ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ مساجد کے اندر ائمہ، مؤذنین اور دوسرے اخراجات کے لیے مشکلات پیش آ رہے ہیں۔ تو میری اپیل آپ سے یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے، مجموعی طور پر ایک جو افطار کی پارٹی ہوتی تھی اس کو چھوڑیے، وہ رقم مساجد میں دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ لوگ اس حال میں جب کہ پوری دنیا پریشان ہے، بعض فرقہ پرست جو ہے اپنی ذہنیت سے باز نہیں آ رہے ہیں، وہ جماعت کے تعلق سے، تبلیغی جماعت کے تعلق سے اپنا زہریلے بیانات جاری رکھے ہیں۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دہلی کا جو مرکز ہے وہ کوئی لیبارٹری نہیں ہے کہ وہاں تیار کر کے کورونا وائرس کو پھیلا دیا گیا۔ ارے یہ تو جو ہے پوری دنیا میں ہوا سو معاملہ ہے، یہ اللہ کی طرف کا معاملہ ہے۔ اس کے تبلیغی جماعت کے لوگ اس کے شکار ہوئے ہیں،
آپ کو ان سے ہمدردی رکھنا چاہیے، بجائے اس کے ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کے لیے اکثر یہ نیشنل جو میڈیا ہے وہ لوگ اپنا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو زہریلا انداز ہے۔ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ہندوستان کی جو تہذیب ہے، جو گنگا جمنی تہذیب اور پھر بھائی چارہ، یہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ میں حکومت سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس قسم کے بیانات پر روک لگائیں۔ یہ بیماری ہے، یہ اللہ کے طرف کا ایک عذاب ہے۔ آپ اس کو تبلیغی جماعت سے جوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس میں آج میں دیکھا پیپر میں 30% تبلیغی جماعت کے لوگ اس میں ہیں بول رہے ہیں، تو باقی کے 70% کون سے لوگ ہیں؟ جیسا وہ 70% لوگ متاثر ہیں، یہ لوگ بھی متاثر ہیں۔ تو یہ مذہبی تعصب اور زہریلی فکر، یہ بہت خطرناک ہے معاملہ۔ اس لیے میری حکومت سے بھی یہ اپیل ہے کہ ایسے بیانات پر روک لگائیں اور ہماری جو تہذیب ہندوستان کی ہے اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ اور مسلمانوں سے آخر میں یہی دعا کروں گا، یہی اپیل کروں گا کہ وہ اپنے رمضان کے مکمل اوقات کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنا بھی اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں اور نیک کام کر سکتے ہیں کیجئے، اسی سے علاج ہے۔ جب اللہ کو ہم راضی کریں گے تو یہ آسانی سے یہ جو وبا ہے یہ ختم ہو جائے گی، بلکہ آئندہ کی بھی وبائیں جو بھی آنے کی ہیں وہ بھی نہیں آئیں گی۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اور اللہ ہی کی حکومت ہے ساری کائنات پر، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے، انشاءاللہ تعالی ہم سب محفوظ رہیں گے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اب جو چل رہی ہے وبا کرونا وائرس کی، اس سے ہم تمام کو نجات عطا فرمائے، ہمارے ہندوستان کو بھی، اور ساتھ ہی ساتھ تمام انسانوں کو جو دنیا میں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ بیماری کو دور فرما کر حفاظت میں رکھے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب